یوم القدس تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جسے دنیا ہرگز بھلا نہیں سکتی، فراموش نہیں کر سکتی۔ یوم القدس ڈیفنس کے نام پر بے گناہوں اور مظلوم فلسطینیوں پر قتل کے خلاف درد رکھنے والوں کی پکار ہے۔ 1979 میں رمضان کے آخری جمعے کو عالمی یوم القدس کا نام دیا گیا۔ ایران کے بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے عالمی یوم القدس کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو عالمی یوم القدس کے عنوان سے منائیں تاکہ فلسطینی اور دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت کی جا سکے۔ ملت اسلامیہ اکٹھا ہو جائے، اور جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دیا جائے تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ یقیناً آج ضرورت اسی بات کی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سارے کے سارے دنیا کے مسلمان خاموش ہیں اور بمباری پر بمباری ہو رہی ہے، گھر گر رہے ہیں، جائیدادیں ضائع و برباد ہو رہی ہیں، تقریباً 50,000 کے قریب جانیں جا چکی ہیں، لیکن ابھی کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ لہذا ہم یہی اس وقت اپنے اس شہر کے لوگوں سے، حکومت سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ حکومت بھی ہماری ذرا مداخلت کرے۔ فلسطینیوں کا حال دنیا بھر کے سامنے ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں 50,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں زیادہ تر بچے ہیں، جس میں زیادہ تر عورتیں ہیں، عام شہری ہے، بے گناہ شہری ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو قتل کیا گیا، کس طرح سے گھروں کو مسمار کیا گیا، پورے خنڈر میں غزہ کو تبدیل کیا گیا، اور اس کا تماشا مغربی ممالک نے بھی دیکھا۔ بدقسمتی سے اس طرف کے دنیا کے اس طرف کے رہنے والے یا اس طرف کے ممالک جو انہوں نے بھی دیکھا اور مظلوموں کو اکیلا چھوڑا۔ یوم القدس کسی خاص مذہب یا قوم کا مخصوص دن نہیں، بلکہ یہ مظلوم کی آواز اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظالم حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہے، ان کے خلاف اظہار ناراضگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر مظلوم اور خاص طور پر فلسطین کے بے بس لوگوں کی حمایت میں اپنے نعروں سے ان کے زخموں پر اپنی حمایت کا مرہم لگاتے ہیں، انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ حق کی تحریک میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ وہیں اس بیچ اسلامی ممالک پر سوال بھی کھڑا اٹھتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں۔ پھر ایک اکیلا ایران ہے جو سلسلے بول رہا ہے اور وہ ہمت کر رہا ہے، لیکن اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ حتیٰ اس کا بائیکاٹ ہے، کوئی چیز کی خرید نہ جائے، اس کا تیل نہیں خریدا جائے، اس کا سامان نہیں خریدا جائے، تو اکیلا کیا کر رہا ہے؟ تو یہ سب بے غیرتی مظاہرہ کر رہے ہیں غلام بنے ہوئے۔ تو کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو جائے تو فلسطینیوں پر ظلم نہیں ہو، تو جتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ یہ جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف یہ آواز ہے۔ ہم اپنی طرف سے، ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کھڑے ہونے کے لیے آئے، کیونکہ وہاں پر جس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگ پچھلے ایک سال میں مار دیے، جس میں بھاری سنکھیا بچوں کی، پوری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو اگر انسانیت زندہ ہے دنیا کے کسی کونے پہ، جو بھی انسان ہے وہ ہر انسان آج فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ واضح رہے کہ 1948 میں فلسطینیوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین سے ہٹا دیا گیا۔ اس مظلوم قوم کو دوسرے علاقوں میں ریفیوجی کی طرح پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہی باہر سے لائے گئے افراد کو جگہ دی جانے لگی۔ UN ہو یا دنیا کے بڑے اور طاقتور سمجھے جانے والے ممالک اسرائیل کے اس عمل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو کہتے ہیں، لیکن کارروائی کوئی نہیں کر پاتا۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔